بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه مجيدا لا يزال محمودا لا يزول. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين وآله الطيبين، لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد إمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. عزیزان محترم، وارث انبیاء کے وارث کا تذکرہ ہے. یوسف زہرا وارث انبیاء کے وارث، انبیاء اور مرسلین کے تمام صفات اور کمالات کے وارث حسین ابن علی ہیں، اور حسین کے وارث امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ. دیکھیے، کل یہ بات ہو چکی ہے کہ بلند آواز سے صلوات نفاق کو دھو دیتا ہے. جو بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں وہاں بیماریاں ختم ہو جاتی ہے. اصل چیز ہوتی ہے نفاق دور ہوتا ہے، اور ان کے آنے سے پہلے نفاق کو دور کرنا ہی چاہیے، اس لیے کہ بچے گا وہ جو مومن ہوگا، منافق کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. تو میرے عزیزو، یہ ساری باتیں آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک جاری و ساری تھیں، اور بات آگے بڑھاتے ہوئے اگر آپ صرف میری طرف متوجہ ہیں، میری طرف متوجہ ہیں نا، کبھی کبھی انسان کو شوق ہوتا ہے لائیو دیکھنے کا، اور کبھی کبھی آن لائن دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. تو یہاں بیٹھے ہیں تو موبائل میں نہیں، میں ڈائریکٹ ظاہر دکھ رہا ہوں. تو اگر دکھنے کا کمال ہے تو دنیا تڑپ رہی ہے کہ دکھ نہیں رہے ہیں. دکھنا کمال نہیں ہے، محسوس ہونا کمال ہے. کسی کے وجود کا احساس پیدا ہو جائے، یہ اس کی بقا کا ذریعہ ہے. وعدہ تو ہے اس کا جس نے وعدہ کیا ہے، اور وعدہ باقی رہے گا اس لیے کہ وعدہ کرنے والا باقی ہے، اور وارث بھی باقی رہے گا اس لیے کہ جس کے متعلق وعدہ کیا گیا ہے. وعدہ کرنے والا پروردگار ہے، جس کے لیے وعدہ کیا ہے وہ وارث کائنات ہے. توجہ کریے گا میرے عزیزو، وہ وارث کائنات ہے جن کے وجود کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں تک آپ کل تک بیدار رہے تو بات میں آگے بڑھا دوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم انہیں تلاش کرتے ہیں. بھائی جمکران کیوں جا رہے ہو؟ کہ امام زمان کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں. کیا خدا نخواستہ گم ہو گئے؟ ہمیں اپنے کو ڈھونڈنا ہے. کیا ہوا بھائی؟ میرے تھوڑے دیر توجہ کریے گا. بھائی سہلا کیوں جا رہے ہیں؟
امام یہاں رہتے ہیں، ان سے ملنے جا رہے ہیں، ہم امام کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ ارے امام میں وہ صفت موجود ہے جو خدا کی صفت ہے، غیب میں حاضر ہونا۔ جس طرح اللہ خالق کائنات ہے، وہ خالق ہونے کے بعد بھی غیب ہے لیکن ہر جگہ موجود ہے۔ امام کے جسموں اور ہاتھ اور مکان مکانیت کو نہ ڈھونڈیا کہ یہ کہاں رہتے ہیں، بھائی یہ تلاش کرو کہاں نہیں رہتے۔ کا وقت کا اثر پڑ رہا ہے آپ لوگوں کے اوپر؟ آواز بلند سلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ جب تک پنکھے نہیں لگے تھے آپ ماشاءاللہ بول رہے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنا سکون دے دیا جائے کہ آپ کو، میرے عزیزو مومن کو کبھی سکون نہیں ہے جب تک وہ ظہور نہ کر جائیں، تھوڑی دیر بیدار جائیں۔ میرا موضوع کیا ہے؟ وارث انبیاء کے وارث۔ جتنے کمالات و صفات امام حسین کے ہیں سب کی وراثت امام زمان کے ہیں۔ یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ توجہ کریے گا کہ حسین کے دل کو سکون دینے والے، ساری کائنات کو حسین اپنے ذکر سے سکون دیتے ہیں، لیکن حسین کو سکون، اور ایسے ہی نہیں کہ شب عاشور امام زمان کو یاد کر رہے ہیں حسین ابن علی، عاشور کے دن امام زمان کو یاد کر رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غیب میں ہیں، وہ غیبت میں ہیں۔ میرے عزیزو ایسے غیبت میں نہیں ہیں۔ ارے کیا ہوا بھائی؟ کتنے لوگ اس پردے کے پیچھے غائب ہیں، وہاں کرسیاں لگی ہیں، ہو سکتا بیٹھے ہوں، میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے۔ ارے میرے عزیزو توجہ کریے گا، میں موضوع مقدمہ پیش کر دوں اور کل سے بات ملا دوں۔ تھوڑا آگے آ جائیے، حرکت میں برکت ہوتی ہے، تھوڑا آگے آ جائیے۔ دیکھیں کچھ لوگ دکھ نہیں رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیں نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ کوئی غیبت ہوتی ہے شخصی اور ایک غیبت ہوتی ہے شخصیت کی۔ میں اس سے زیادہ مقدمہ نہیں پیش کر سکتا میرے عزیزو۔ فلاں آدمی دیکھیں ٹرین کے اسٹیشن پہ پوسٹر لگا ہے، فلاں آدمی گم ہو گیا، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، وہ نہیں ہے، لیکن کبھی انسان سامنے ہوتا ہے، اس کی شخصیت غائب ہوتی ہے۔ ہمارے مولانا مقداد صاحب لباس نہیں ہے، کوئی نہیں پہچانے کا، مولانا نہیں ہے، تعارف کرایا کہ بھائی یہ جانتے ہیں اس کی شخصیت کیا ہے، کتنی بلند ہے، آبادیات۔ کبھی کوئی سامنے ہوتا ہے، اس کی شخصیت پردے میں رہتی ہے، کبھی انسان شخص ہی غائب رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو امام شخصی غائب نہیں ہے، شخصیت غائب ہے۔ فرعون کی گود میں موسیٰ ہیں، فرعون کی گود میں جناب موسیٰ ہے، لیکن فرعون کی نگاہ میں جناب موسیٰ کی شخصیت غائب ہے۔ اتنے بچوں کو قتل کرایا کہ موسیٰ نہ آنے پائے، اللہ نے وہیں رکھ کے آبادیت تم نہ پہچانو، یہ تمہارا مقدر ہے۔ امام ہر جگہ موجود ہے، اسی لیے جب صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے، دیکھیں اب آپ کو میں زحمت نہیں دوں گا، نفاق کو دور نہیں کرنا ہے تو نہ کریے۔ مرد آباد بے شمار آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامت رہو بچے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر نام اثر رکھتا ہے، میں وہیں سے بات کروں۔
جب بادلوں کے لیے امام زمان نے فرمایا کہ جب بادل بارش کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک تسبیح پڑھتے ہیں، یا سابق النعم، یا سابق، یا سابق۔ انسان یا کریم کہتا رہے تو کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں کرم آتا ہے، اور کرم اس وقت آتا ہے جب کسی کے اوپر کرم کرے۔ اب یہ آپ کے سننے کی بات نہیں ہے میرے عزیزو، یا رحیم پڑھتے رہیے، کہیں نہ کہیں رحم آئے گا، لیکن رحم اس وقت آئے گا جب اپنے ماتحت پہ کبھی رحم کرو گے تو تم سے اوپر کوئی رحم کرے گا۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، آپ اپنے نیچے والوں کے لیے ہٹلر بنے ہیں اور اوپر والے سے امید ہے۔ ارے امام زمان کے دور میں رہ رہے ہیں میرے عزیزو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا رحیم پڑھو، رحم کے اثرات آئیں گے، اور نام کے اثرات ہیں نا۔ میرا نام عباس ہے، کبھی تو ہم سوچیں گے، توجہ کریے گا، ہمارے دستور الگ ہے، قانون الگ ہے۔ دیکھیں بغیر تمہید کے میں نے بات شروع کر دی، اور جہاں تک آپ کل سن چکے ہیں میں اس بات کو آگے بڑھا دوں کہ نام کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بچوں کو اچھے نام یاد کرائے جائیں، یا کریم، یا رحیم، کبھی یا جواد پڑھیں تو دل ہوگا کہ کنجوسی چھوڑ دیں، ہاتھ بڑھائیں۔ ہاتھ صرف اس لیے نہیں بڑھایا جاتا ہے، کبھی ہاتھ ایسے بھی ہوتا ہے، کبھی ہاتھ ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہاتھ جو ایسے ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ توجہ کریے گا، اب یہ سارا مسئلہ، لیکن جب انسان یا علی کہتا ہے تو اس کے اثرات تو ہوں گے نا، بلندی تو ملتی ہے، فکر کی بلندی ہوتی ہے، احساس بلندی۔ جس کے بزرگوں کے نام اچھے ہوتے ہیں، لینے میں اچھائی، سکون، اطمینان پیدا ہوتے ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ آخری دور میں غیبت میں ہم ان ناموں کے اثرات سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ میرے بزرگ معاف کریں، بہت مجلسیں آپ سن چکے ہیں، اختتامی مجلسیں ہیں، اختتام ہے، الوداعی مجلسیں ہیں، میرے عزیزو ان ناموں کے اثرات ہوتے ہیں یا نہیں؟ نہیں ہوتے ہیں نا، کبھی دکھے یا نہیں؟ مقداد کیا بات ہے، کیوں آئے ہو میرے پاس؟ کہ مولا بڑے دن سے فاقے ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے آپ خاموش نہیں تو بولانا تو آتا ہے مجھے، لیکن مجھے اچھی سلسلے میں گفتگو ہو جائے تو اچھا ہے۔ مقداد کیوں آئے ہو؟ مولا آپ تو جانتے ہیں، یہ تو بیوی نے زور زبردستی دی کہ کئی دن فاقے ہو گئے، جاؤ علی سے مانگ لو، ورنہ آپ میرے حالات مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ارے نہیں میرے عزیز، توجہ کریں، جب پہلا ہمارا حال جانتا ہے تو کیا ہماری یاد ہمارے حالات سے وہ غافل ہے؟ امام زمان ہم سے زیادہ ہمارے مشکلات کو جانتے ہیں اور وہ عطا کرتے ہیں۔ آواز یہ مقداد کیا چاہیے؟ کہ مولا کئی دن سے فاقے ہو رہے ہیں، کہ کوئی بھی پتھر میرے نام کا لے کے اٹھاؤ۔ دیکھیے یہ تاثرات پیدا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چونکہ جھوٹ ہوتا ہی گیا زمانے میں، کبھی اچھائی میں جھوٹ بول لیتے ہیں، کبھی برائیوں میں جھوٹ بول لیتے ہیں۔ مجلس 9 بجے کی ہے، جھوٹ بولتے ہیں 10:30 بجے شروع کرتے۔ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ شہزادی کون ہے ان کو؟ علامہ مجلسی جس وقت مجلس کا اعلان کیا جائے اس وقت کر لو، کوئی آئے نہ آئے میں آ جاتی ہوں۔ بد نصیب ہے کہ وہ بیٹھ کے ہمارا انتظار کریں، اور پھر کہتے ہیں ہمیں اثرات کیوں نہیں ہوتے فرش اعضاء کے؟ ایک زمانہ تھا، بزرگ حضرات بتاتے تھے، بیمار ہوتے تو فرش اعضاء پہ لایا جاتا تھا۔ اب بیماری کی وجہ سے لوگ فرش اعضاء سے دور ہو رہے ہیں، بیماری یہیں دور ہوتی ہے۔ ارے نہیں، توجہ کریے کہ میرے عزیز، دیکھیے ایک تو مسئلہ آپ کے ہاں بہت اچھا ہے، ایک تو زبان کو میں اللہ نے 2 لاکروں میں رکھا ہے کہ ہر جگہ اسے نہ بولو۔ 200 برائیاں ہیں روایت میں ہے زبان کی،
اور یہ کوئی انسان نہ کہہ سکے کہ زبان کھلی آزاد ہے جیسے چاہے بول دیا اللہ میری کیا غلطی. اسے دانت کے اندر اوٹ کے اندر لاک میں رکھا. اور یہ بیماری نے تو اسے تیسرا لا کر بھی یہ تیسرا لا کر باہر والوں کے لیے ہے. یہاں فرش اعضاء پہ بولنے والوں کے لیے ہے. یہاں بولو گے تو پہچانے جاؤ گے. نہیں توجہ کریے کہ میرے عزیزو مقداد کیا چاہیے کہ مولا فاقے ہیں کہ کوئی بھی پتھر میرا نام لے کے اٹھاؤ. اور اٹھایا سونا بن گیا. اب دوسرا کوئی پتھر ڈھونڈ رہے ہیں. کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ اس میں سے توڑ کے تھوڑا سا لوں گا. نہیں یہاں والوں کے لیے نہیں ہے بات. ہاں ایک تو نام علی لیا وہ پتھر سونا بن گیا. پتھر میں تبدیلی آ گئی نام علی سے. ارے نہیں میرے عزیزو توجہ کریے گا. یہ رسم و رواج کے نعرے نہیں ہیں. یہ تبدیلی اور انقلاب پیدا کرنے کے لیے نعرے لگتے ہیں. توجہ کریے. ہر نعرہ ہماری زندگی میں تبدیلی چینج کوئی شرمندگی پیدا ہو کہ ہم کسی اور کے نہیں ہیں علی والے ہیں. کوئی ہماری طرف انگلی اٹھا کے نہ کہے کہ علی کے چاہنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں. نہیں کوئی باتیں آ گئی ہے آخری دور کے زمانے کے اعتبار سے لہذا گفتگو کیا ہے. کیا ڈھونڈ رہے کا دوسرا پتھر کا کیوں کا تھوڑا سا توڑ کے لوں گا. ہم ہوتے تو بڑے خوش ہوتے مولا نے دے دیا. کیوں توڑ کے جا رہے کہ اتنی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت اتنی ہے جتنی توڑ کے لے کے جا رہا ہوں. مولا نے آواز دیا کل کام آئے گا لے جاؤ. کہ کل کی فکر وہ کرے جس کا علی جیسا امام نہ ہو. آج ہمارے مسائل زندگی کے صرف یہی ہیں کہ کل کیا ہوگا تو کھا لیا. علی کا چاہنے والا کل کے بارے میں نہیں سوچتا. نہیں توجہ کریے میرے عزیزو. اب یہ مسئلہ یہ انسان کی زندگی میں نام اثر کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پہلے کا نام لو لیکن آخری کا نام نہ لو. ہم ٹھنڈے ہو گئے تو نا. اللہم صلی علی محمد وعلی. تھوڑا سا ماحول بنا لیے. توجہ کریے کہ میرے عزیزو اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کا نام لو اور آخری کا نام نہ لو. مشکلات آئے تو پہلے کا نام علی کا نام. ہم ہی نہیں رسول بھی کہتے ہیں ناد علی. مشکلات ہو تو علی کو بلاؤ لیکن جب گردن پہ تلوار چلنے والی ہو تو کہو یا مہدی. نہیں میرے عزیزو مشکلات نام لینا منع ہے. اصلی میم ہے میم دال ایسے کہہ سکتے ہو لیکن نام نہیں لے سکتے. اب یہ ایک مسئلہ 7 طریقے کا ہے پھر کبھی گزارش کیا جائے گا. میرے عزیزو پہلے کا نام لو آخری کا نام نہ لو. شیعت کہتے کسے ہیں؟ صرف علی ولی اللہ پڑھنے والے کو شیعہ نہیں کہتے. جو علی ولی اللہ پڑھے اور اس کا اعتقاد مہدی حجت اللہ پر نہ ہو وہ شیعہ نہیں ہے. 12 اماموں تک سلسلہ. اب ان کا موازنہ نہ کرو. ہمارے درمیان میں بھی کمپٹیشن چلنے لگا کون امام بہتر ہیں کس کا نام لیا جائے. ارے میرے عزیزو آج کے دور میں بھی اگر یا علی مدد کہو گے تو مدد امام زمان ہی کریں گے. اب نہیں بول پا رہے تو کیا میرے عزیزو مدد امام زمان ہی کے ذریعے ہوگی. اس لیے کہ یہ خود ائمہ معصومین آخری بیٹے کے پاس جاتے ہیں بیٹا یہ زمانہ امامت تمہارا ہے. نہیں توجہ کریے گا. اسی لیے پہلے امام نے کہا کس کی مجال ہے قبر سیدہ سے کنکری ہٹا دیں. ہم یہی فریاد کرتے ہیں نا کہ پہلے امام نے تو آواز دیا تھا کہ میں قتل کر دوں گا اور یہ دور آپ کا ہے امام. اور یہی وجہ ہے کہ ہر امام اپنے زمانے کے امام ہیں. لیکن آج جب زمانے کا امام کہا جائے نہیں سننا چاہ رہے ہیں میرے عزیزو. تو میرے عزیزو غیبت اس طریقے کی نہیں ہے. پوچھا گیا مولا غیبت کیسی ہے؟
میں نے کہا تھا نہ غیبت میں پڑھوں گا، نہ ظہور پڑھوں گا، نہ ذمہ داریاں پڑھوں گا، بقیہ پڑھوں گا۔ پیپر پورا پڑھ لیتے ہیں، اس کا جو ہے کہیں شارٹ میں بقیہ لکھا رہتا ہے، اس کے لیے تڑپ ہے کہ آخر میں نتیجہ کیا ہے۔ ہیڈنگ تو میں نے پڑھ لیا، بقیہ کیا ہے؟ اب ساری کائنات، سارا دین، مذہب، انبیاء اور مرسلین، سب کی ہسٹریاں تم جان چکے ہو، لیکن ابھی بقیہ باقی ہے۔ جن کے ہاں بقیہ ہوتا ہے وہ بقیہ جانتے ہیں، نہیں میرے عزیز، اور جن کے ہاں سلسلہ ختم ہو چکا ہو، کچھ باقی نہیں۔ اب میں آپ کے انداز سے بات کر لوں۔ امام سے پوچھا گیا کہ آپ کے آخری بیٹے کی غیبت کیسی ہے؟ کہ اصحاب کہف جیسی نہیں ہے۔ اصحاب کہف جیسے میرے بیٹا غائب نہیں ہے کہ نہ اصحاب کہف کو معلوم ہے کہ میری امت کہاں ہے، نہ امت کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے۔ میرے بیٹے کی غیبت یوسف جیسی ہے۔ یوسف کے بھائی گئے، یوسف سب کو پہچان بھی لے رہے ہیں، گیہوں بھی دے رہے ہیں، حالات بھی جان رہے ہیں، لیکن یہ انہیں پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ اگر یوسف کے حالات زمانہ سمجھ میں آ جائے تو سمجھو کہ امام زمان انسان اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک اپنے زمانے کے امام کی ایک مرتبہ زیارت نہ کر لے۔ ملاقات کے لیے انہیں پردے میں نہیں رکھا گیا۔ میں کل بات ہوئی تھی نا، ابھی تک 11 اماموں کے جسموں سے ہمارے تعلق تھے، اب غیبت میں اس لیے رکھا گیا تاکہ اپنی روح کو اتنا پاورفل بناؤ کہ ایمان میں خلوص پیدا ہو جائے، یقین میں درار نہ پیدا ہو، ولایت میں شک نہ پیدا ہو، اور اپنی روح کو اتنا پاورفل بنا دو کہ روح پرواز کرنے لگے اور روح کے ذریعے امام سے ملاقات ہونے لگے۔ نہیں میرے عزیزو، آپ بول دو۔ تو ہمیں روح کو بلند کرنا ہے۔ امام سے کیا ہوا؟ ملاقات ہی کمال نہیں ہے، ورنہ ملاقات افضل العبادت قرار دیا جاتا ہے۔ انتظار الفرج، اس لیے کہ دنیا میں سب سے مشکل ترین کام کیا ہے؟ انتظار کرنا۔ آپ تلاش کر کے دیکھ لیجئے، دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ معلومی والے کو بلوانا۔ دنیا میں سب سے مشکل کام انتظار، سب سے مشکل کام ہے، اور اسی لیے انتظار الفرج افضل العبادت قرار دیا ہے کہ سب کے بس کی بات نہیں انتظار کرنا۔ انتظار میں انسان کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ مدینے آ چکے، چلیے مدینہ، قباء میں کب تک رہیں گے؟ کہ میں اس وقت انتظار کر رہا ہوں، رسول علی کا انتظار کر رہے ہیں، رسول کا ساری مدینے کے مسلمان انتظار کر رہے ہیں۔ آبادیت زمانے رسالت میں انتظار کر کے بتا رہا ہوں، انتظار سنت نبوت ہے۔ ہاں میرے عزیزو، یقیناً کیفیت بہت ہے۔ امام کا وجود نعمت ہے، امام کا وجود زندگی ہے، امام کا وجود راہ حیات ہے، منزل کمال و رفعت ہے امام کا وجود۔ ارے میرے عزیزو، دیکھیں یہ جو آپ نے ٹینٹ لگائے، خیمے لگائے ہیں، چادر و دلمادی ہے، یہ 8 ربیع الاول جب ہو جائے ہماری کا تب بھی لگائے رکھیے گا۔ کہنے بھی کام ختم ہو گیا، اتارو۔ ارے نہیں، توجہ کریے، نہیں اب تھکے ہیں تو اب میں بتا دیجئے تو میں ختم کر دوں۔ بھئی یہ ختم کر دو، ہماری کے لیے، خمسے کے لیے لگایا گیا ہے، کام مکمل ہو گیا۔ یہ چادریں، یہ فرش سمیٹ لو، ممبر سمیٹ لو۔ میرے اللہ، تو نے تو کہا کہ میں نے یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اپنے نبی کے لیے بنائے ہیں۔ اب تو محمد چلے گئے نا۔ ارے دنیا کو ہم دلیلیں کیا سامنے کی بات ہے، ہم نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اب رسول اس دنیا سے چلے گئے، سمیٹ لینا چاہیے تھا نا پروردگار کو۔ اب آج تمہاری نگاہ ایک محمد
محمد کو دیکھ رہی ہے. میں نے 14 کے 14 کو محمد بنایا ہے. جب تک آخری محمد نہ رہے گا کائنات سجی رہے گی. آج کائنات دیکھیے غیبت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نہ دکھیں. کبھی کبھی نہ دکھنا اچھے لوگوں کا امتحان ہو جاتا ہے. نہیں توجہ کریے گا. ہم اور آپ کیا معصوم فرشتے بھی آواز دیتے ہیں اے میرے پروردگار چادر کے نیچے ہے کون. تھوڑا سا پردہ اگر کرا دیا جائے تو پوچھا جاتا ہے چادر کے نیچے ہے کون. کیا جبریل تمہیں معلوم نہیں؟ کہ یہ ہے سیدہ کا اختیار. اللہ بھیج رہا ہے چادر کے میں جاؤ آیت دے دو. چادر کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرنا, کسی کی اجازت کا منتظر ہونا, یہ اختیار ہے سیدہ. جہاں خدا کی اجازت کے بعد کسی کی اجازت کی ضرورت پڑے اسے سیدہ کہتے ہیں. حدیثے کے ساتھ ٹائم پاس نہیں ہے کہ لوگ نہیں آئے, حدیثے کے ساتھ شروع کر دو. حدیثے کے ساتھ مکمل مجلس ہے. ارے میں کہاں بات کر رہا ہوں میرے عزیزو. ہم جیسے گناہگار بولیں تو آپ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں, جہاں خاتون جنت بولیں نہیں مجھے آنا ہے. تو ہمارے غیبت کے دور میں ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں. دیکھیے یہی وجہ ہے 255 میں ہمارے امام ظاہر بظاہر دنیا میں آئے. میں خاموش والی بھی مجلس پڑھ سکتا ہوں. اب یہ خاموش والی 255 میں آئے یا نہیں. سرمن رائے سامرہ میں جناب نرجس خاتون, توجہ کریے گا. ایک دن جناب حکیمہ خاتون 11ویں امام کی پھوپھی, بہت بڑا رتبہ ہے, آئیں اور جب یہ گھر میں آتی تھیں. دیکھیں اہل بیت کا گھر کیسا ہوتا ہے. اہل بیت کا گھر جانتے ہیں؟ مثال آج بھی عرب میں جو گھر بنتے ہیں وہ پہلے ایک 4 دیواری بناتے ہیں, کنارے کنارے روم بناتے ہیں, پھر صحن ہوتا ہے, صحن کے بعد گھر بنتا ہے. جیسے آج معصومین کے روضے ہیں نا ویسے ہی گھر بنتے ہیں. جب جناب حکیمہ خاتون آتی تھیں تو جناب نرجس خاتون بٹھاتی تھیں, پانی پلاتی تھیں, موزے اتارتی تھیں, آرام کراتی تھیں. لیکن ایک دن امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ حجت خدا آنے والا ہے. پھوپھی کا میں نے آثار نہیں دیکھے. اور ایک مرتبہ جب جناب نرجس خاتون ظاہر ہوئیں, جو جناب نرجس خاتون جناب حکیمہ کی خدمت کرتی تھیں, اب جناب حکیمہ کھڑی ہو گئیں. کہا یہ ماحول بدلا کیوں؟ کہا کہ حجت خدا کی ماں ہے آپ, احترام واجب ہے. نہیں مجھے کہیں اور جانا میرا دیدو. احترام, ادب, احترام کی منزل امام زمان کی کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے 7ویں امام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے میرا جد رسول خدا خاتون جنت کو دیکھ کے کھڑا کیوں ہوتا ہے؟ 7 وجہوں میں ایک وجہ یہ ہے کہ فاطمہ کی نسل میں آخری امام آنے والا تھا جو حکومت رسالت, قانون رسالت, دین رسالت کو باقی رکھنے والا تھا. احترام واجب ہے. اسی لیے امام زمان کی طرف اشارہ نہیں ہوتا. اللہ جسے پردے میں رکھ رہا ہے تم اسے اشارے سے سلام کر رہے ہو. جو اشارہ کرتا ہے وہ دشمنوں کو بتاتا ہے کہ ادھر ہے. جو دشمنوں کو بتائے ان کے قاتلوں میں ہوتا ہے. اسی لیے جب امام کا نام آتا ہے تو سر جھک جاتے ہیں, دل جھک جاتے ہیں, فکر جھک جاتی ہے. اس لیے کہ امام کہیں بھی ہیں. ہماری نگاہیں غافل ہیں لیکن امام غافل نہیں. اب بولنا شروع کر دیں میرے عزیزو. اب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دیکھیے صلوات کے کوئی فائدے ہوں یا نہ ہوں, کم از کم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نیند ٹوٹ جاتی اس کی
جو ٹرین کی پٹریوں کے کنارے نہیں رہتا ہے وہ تو آواز سن کے سوتا ہے، اسی لیے زور سے صلوات نہیں پڑھنا چاہیے، پڑوس والے کو تکلیف ہو اور کہیں وہ بیچارے صلوات سن کے جاگ نہ جائے۔ اللہم مومن کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، تھوڑا خوش ہو جائیے، بات ہو جائے۔ جب امام آئیں گے 7 معجزے امام سے مانگے جائیں گے، 7 لوگ آگے بڑھیں گے، آواز دیں گے معجزہ دیجئے، توجہ کریے گا۔ پہلا شخص آیا، آپ کہتے ہیں ہم انبیاء کے وارث ہیں، الیاس کا معجزہ بتائیے، تو امام نے فرمایا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو خدا کے اوپر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کے لیے، چلو ٹھیک ہے بھائی، جو خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، امام زمان کا چاہنے والا ہر حال میں خدا کا متوکل ہوتا ہے، بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے، اور کائنات کی عظیم ترین عبادت معرفت کے بعد توکل ہے۔ اب یہ آپ کے موضوع کی بات نہیں ہے، ہم پیدا ہوئے تو پہلی چیز فکر بیدار ہوئی، فکر خواہش بنی، غضب بنا، غضب نفس بنا، نفس علم بنا، علم ایمان بنا، ایمان یقین بنا، یقین اطمینان بنا، اطمینان معرفت بنی، معرفت توکل بنی، توکل ایمان کی آخری منزل کا نام ہے توکل۔ آواز یا جو خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، دیکھیے ان کے لیے امام زمان ظاہر ہیں۔ ارے نہیں موضوع چینج کریں۔ ایک شخص ہے، وہ شام کے راستے پہ جا رہا ہے، ڈاکوؤں نے گھیر لیا، مال جائیداد تو لوٹا ہی اور اسے قتل کرنے لگے۔ کہا بھئی قتل کیوں کر رہے، مال تو لے لیا۔ کہا تم حکومت میں شکایت کر دو گے؟ کہا اچھا تم نے طے ہی کر لیا مجھے قتل کرنے، تو تھوڑا ٹائم دے دو، 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اب تو اور خاموش ہو جائے گا مجمع۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ کو اٹھایا کہ اللہ تیرے نبی نے کہا، تیرے رسول نے کہا کہ جو خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بھئی یہ کہنا تھا، ایک سفید گھوڑے پہ ایک آدمی آیا جس نے ڈاکوؤں کو قتل کیا، ان کے قریب آیا، میں بہت شارٹ واقعہ بتا رہا ہوں، ان کے قریب آیا، انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ تم نے مجھے بچایا، تم کون ہو؟ کہا میں تمہارا توکلوتی ہوں، اس لیے کہ جو تمہارا بھروسہ تھا اللہ نے اسے مجسم بنایا، جبریل سے کہا جاؤ اس کو اس کی خدمت کرو، میں تمہارا بھروسہ ہوں، اور کائنات میں بھروسہ امام زمان کے اوپر رہتا ہے۔ یقیناً جو انسان امام زمان کے اوپر بھروسہ کرے اللہ اس کے مقام کو کامل کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو آباد کر دیتا ہے اور اس کے مشکلات کو دور کر دیتا ہے، اس لیے کہ فرج تو یہی ہے۔ اب میں اتنی بات تک نہیں پہنچے تو آگے کہاں بات پہنچیں گے۔ فرج کے معنی کیا ہے؟ کشائش کے، تنگی دور ہونے کے، غربت، فقیری، تنگ دستی، مفلسی دور ہو جانے کی۔ تو ایک ہے فرج انفرادی، ایک ہے فرج اجتماعی، ایک ہے فرج عمومی، ایک ہے فرج شیعہ، ایک ہے فرج آل محمد، ایک ہے فرج انتظار۔ ارے بھیا فرج انفرادی کیا ہے؟ ہر نبی کے دور میں انہوں نے مدد کی، سارے نبیوں کے مشکلات کو دور کیا۔ ارے میرے عزیزو، امام کے لشکر میں بھی فرشتے، جنات، انسان، جناب نوح کے مدد کے لیے فرشتے آئے، ہر نبی کے لیے فرشتے آئے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے جب 4000 فرشتے آئے تو امام حسین نے منع کر دیا، اور جو ان کا لیڈر تھا وہ منصور تھا، انہیں کہا کہ تم میری مدد کے لیے آئے لیکن کربلا رکو، جب میرا زائر آئے
تو اس کی خدمت کرنا، میرے عزیزو توجہ کریے، اس کی خدمت کرنا، اس کا استقبال کرنا، اسے شفا دینا، مر جائے تو دفن کر دینا، گھر جائے تو اسے گھر تک پہنچانا، اور جب گھر تک پہنچ جائے تو کہے کہ کیا ڈیوٹی مکمل ہو گئی؟ کہا نہیں، ہم نے زائر حسین کے لیے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، ان کے گھروں کی حفاظت کرو۔ اور وہ سارے منصور فرشتے امام حسین کی خدمت میں رہتے ہیں۔ میرے عزیزو جب امام زمان آئیں گے تو وہ سارے فرشتے امام زمان کی نصرت اور مدد کے لیے آئیں گے۔ جنات کون ہیں، انسان کون ہے، سب کو نصرت کرنی۔ نصرت کا سب سے بڑا فلسفہ ہے خدا کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرنا۔ اور میں بڑے بھروسے کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ میرے عزیزو دیکھیے، بھروسہ ہے کیا؟ کبھی کبھی اکیلے، ابھی ہم لوگوں کی عادت پڑ گئی آن لائن اکیلے مجلس پڑھنے کی، تو لہذا مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے۔ عزیزو ایک بات میں کہہ دوں اور آگے بڑھ جاؤں کہ یاد رکھیے کہ انسان توکل خدا کیسے کرتا ہے۔ ایک آخری حجت میں کم از کم یہ اتنا لے، ہمارا توکل اتنا بھی نہیں ہے جتنا بچہ اپنے باپ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ تھوڑی دیر میں نے کہا نا کہ پلس ناپتے رہیے، ایمانی حرارت بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ کل کی بات ہے، ایمان گھٹ رہا ہے، بڑھ نہیں رہا ہے یا نہیں؟ فرش ازا، پھر میں کہوں گا دہن پاک ہو، ذہن پاک ہو، تاکہ بول سکے انسان۔ کچھ مجبوری میں انسان جو ہے ماوا پان ہوتا ہے، بول نہیں پاتا مجلس میں، تو یہ مجلسوں میں نہیں چلتا۔ میں صاحب بول رہا ہوں میرے عزیزوں، اسے رسم و رواج اور دنیا داری اور پکنک اور درس اور لیسن اور کلاس نہ سمجھیے، یہ بزم خاتون جنت ہے۔ ایک چھوٹے آفیسر کے سامنے کیسے بیٹھتے ہیں آپ؟ نہ جمائی لیتے ہیں، نہ کروٹ بدلتے ہیں، نہ پہلو بدلتے ہیں۔ کیا اتنا احترام میری شہزادی کا نہیں ہے؟ مجھے بولنا حق ہے، اس لیے کہ ہر ممبر کو آخری ممبر سمجھ کے بولتا ہوں۔ تو عزیزو جتنا ایک بچہ اپنے باپ پہ بھروسہ کرتا ہے، اتنا ہم اپنے خالق پہ بھروسہ کرتے نہیں کرتے۔ بھائی نہیں بولیے تو میں آپ کی طرف سے بول رہا ہوں، لا دیجیے اپنے بچے کو ٹافی اور چاکلیٹ اور کھلونے، وہ کھائے گا، پیے گا، توڑے گا، پھوڑے گا، خراب کرے گا۔ آپ اسے کہیے کہ بھائی آج تو کھا لیا، پیٹ بھر کے کل کے لیے رکھ دو، کہ جو بات میرا آج لا سکتا ہے وہ کل بھی لا سکتا ہے۔ دیکھیے امام زمان تک پہنچنا ہے تو ایک ہی ذریعہ ہے توکل، جس پر بھروسہ ہوتا اسی کا انتظار ہوتا ہے۔ جس پر بھروسہ نہیں ہے امیدوں کی انتظار ہوتی ہے، فائدے مندوں کا انتظار ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا میرے بچوں کسی نے ایسے انسان کا انتظار کیا ہے کہ پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں؟ بھائی ٹرین پہ کیوں گئے لینے، ایئرپورٹ پہ کیوں گئے؟ جب وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، اس فلائٹ سے آ رہا ہوں، اس ٹرین سے، آپ تو انتظار کرتے ہیں کہ کب آئے گی۔ لیکن جس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھی فون کر کے بولے کیا ہی لینے جائیں گے آپ؟ نہیں، ایسی باتیں کر لیتے ہیں میرے عزیزوں۔ تو جس پر بھروسہ ہے اس کا انتظار، جو فائدے مند ہے اس کا انتظار۔ دنیا میں کوئی پاگل یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ابھی آئیں گے نا جو مجھے دو چار ہاتھ ماریں گے، ان کا انتظار میں بیٹھ رہا ہوں۔ نقصان پہنچانے والے کا انتظار نہیں ہوتا۔ ارے نہیں، توجہ کریے گا میرے عزیزو۔ اچھا چلو چھوڑ دیا میں نے، کیا اتنا بھروسہ وہ 8 منزلوں پہ بھروسہ آ جائے، امام زمان کی منزلات طے ہو جائے؟ میرے عزیزو یاد رکھیے، جتنا ایک انسان اپنے لائر پہ بھروسہ کرتا ہے، سن رہے نہیں، وکیل سے کچھ نہ چھپاؤ، کب کوئی پوائنٹ نکال لے اور جتا دے، سب کچھ بتا دیتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اگینسٹ چلا جائے، اپنا سارا راز دے دیتے ہیں، کہتے ہیں لائر اور ڈاکٹر سے کچھ نہ چھپایا کرو۔ میرے عزیزو جتنا ایک لائر کو انسان اپنے لیے قابل اعتماد سمجھتا ہے، کیا اپنے خالق کو بھی اتنا بھروسہ اس پر ہے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ جیسے تم لائروں کو، وکیلوں کو بتا دیتے ہو، رات کے سناٹے میں آؤ مجھ سے بھی کہہ دو کہ اللہ یہ ہو گیا مجھ سے، میں رازدار ہوں۔ اسی لیے امام زمان نے فرمایا، ابو الحسن ابتہی
आशूरा आशूरा आशूरा, सलातिल लैल सलातिल लैल सलातिल लैल, ज़ियारतिल जामिया जामिया जामिया। अगर तुम चाहते हो कि मेरे इंतज़ार में अपने ईमान को बाकी रख सको तो आशूरा पढ़ो, नमाज शब पढ़ो, ज़ियारत जामिया पढ़ो। सुन तो सकते हैं ना? तो हम अपने लाहिर पर जितना भरोसा करते हैं अपने खालिक के ऊपर भरोसा, और क्या इस जमाने में तो और ज्यादा आप लोग देख लेंगे। चलो आखिरी मिसाल दे देता हूं, बात आगे बढ़ाएं। जनाब इलियास का पूछा था, आज देखिए कि जितना एक मरने वाला जिंदों के ऊपर भरोसा करता है, एक तो रात का सन्नाटा, मौत की बात, मरने वाला कितना भरोसा करता है जिंदों पर। अब मैंने अपने आप को तुम्हारे सरेंडर कर दिया, तुम कपड़ा कहीं से उतारो, करवट कहीं बदलो, कैसे नहलाओ, गर्दन कैसी सीधो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसलिए कि मैंने तुम पर तवक्कुल कर लिया, भरोसा कर लिया। अब हम जहां खुदा और इमाम की बातें आती हैं वो चूंच रहा, ऐसा क्यों, ये बारिश क्यों हो गई, ये सर्दी क्यों हो गई। आवाज़, अभी तक तुमने खुदा की जात पे भरोसा ही नहीं किया जितना एक मैयत जिंदों पे भरोसा करता है, इतना तुम। अब देखिए आपके मौजू की बातें नहीं है, लेकिन मैं अपने ज़िम्न में आ रहा हूं। तो मेरे अज़ीज़ों, इलियास का मुकदमा पेश किया गया, मौजज़ा दिखाइए। इमाम ज़मान ने कहा, मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, जो खुदा की ज़ात पे भरोसा करता है, सूरह तलाक की आयत, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। ये कह के इमाम दरिया पे कदम रखने लगे। जब दरिया के उस तरफ गए तो ये कह रहा है, देखिए अभी तक होता ये था, अब तो हर आदमी को बोलना है, मैं आखिरी इख्तितामी मंजिल पे, अभी तक होता था कि नबी रसूल इमाम से कोई मौजज़ा मांगता था तो ये अपनी नबूवत और इमामत की दलील के एतबार से मौजज़ा दिखलाते थे, और अल्लाह कहता है मेरे नबी तुम्हारा काम है पहुँचाना, मनवाना तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन अब जो इमाम ज़मान आएंगे ना, वो सिर्फ दिखलाएंगे नहीं, मनवाएंगे भी, अब छोड़ेंगे नहीं। अबू जहल आया, कहा कि मैं तुम्हें नबी मानूंगा, ये चांद के 2 हिस्से कर लो। कहा तुम तो मानोगे नहीं, लेकिन कर देता हूं। काफिला कब आएगा, सारे मौजज़े देखे लेकिन माना नहीं। यहां आया, क्या इलियास का मौजज़ा दिखाइए, मैं ये तवक्कल करके समंदर पे चले गए। तवज्जो करिएगा, अब एक फ़ायदा यह है कि यहाँ घड़ी वगैरह नहीं है, अब आपका चेहरा ही बताएगा। तो उसने कहा ये तो जादू है, पानी पे चले गए, सफर कर गए, ये जादू है। अब इमाम ज़मान छोड़ेंगे नहीं उसको, कहेंगे पानी से पकड़ ले। अरे अब जो बोलना जानते हैं, 7 दिन पानी उसे गिरफ्तार किए होगा, वो जिंदा होगा, न मर रहा होगा न जी रहा होगा। आवाज़ दिया, वो मेरा हबीब मेरा दादा था जो कह रहा था, मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ने हमें जुल्फ़िकार भी दिया है, मनवाने का हक भी रखा है। डरो, तवक्कुल इलाही के ऊपर इंसान कदम रखे। आवाज़ दिया, इब्राहीम का मौजज़ा दिखा, इस्फहान से एक आदमी आया, हाँ ठीक, इब्राहीम का मौजज़ा दिखलाइए। तो आवाज़ दिया, ठीक है आग जलाओ, आग जलाई गई, फिर इमाम ज़मान उसमें दाखिल हो गए। अरे मेरे अजीजों, आप क्यों डर रहे हैं? और वैसे भी सूरह नूर ने आवाज़ दिया कि आग इन्हें छू नहीं सकती। अब भी नहीं समझे मेरे अजीजों, मैं क्या कहूँ, आग इन्हें छू नहीं सकती। अब यही वजह है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, हारून का ज़माना है। किसी ने कहा ये रसूल खुदा के बाल हैं 4, इमाम को बुलाया गया, आवाज़ दिया ये रसूल के बाल 4 लेके आए हैं, कहा आग जलाओ, आग के हवाले कर दो, अगर जल जाए। नहीं मेरे अजीजों, तवज्जो करिए, हजारों मरतबा ये बात सुनी है, लेकिन मैं बात जो गुजारिश करना चाहता हूँ, आग के हवाले कर दो, अगर जल जाए तो रसूल का बाल नहीं है, आग के हवाले किया गया, 3 जल गए, 1 बच गया। अब मैं क्या करूं भाई, हमारी खुशियां भी इमाम के हुक्म ही पे होती हैं। तो
آگ ان سے قریب نہیں آتی. امام آگ میں گئے, آگ بھڑک رہی ہے, آگ ٹھنڈی ہو گئی. کہا یہ ہے ابراہیم کا معجزہ, کہا یہ جادو ہے, کہا آگ اسے پکڑ لے. 7 دن آگ اسے پکڑی رہی. میرے عزیزو, آگ نہیں چھو سکتی. آل محمد اولاد سیدہ پر آگ حرام ہے. کبھی فخر کیا کرو. نمرود نے آگ جلائی اور آگ جلانے کے بعد آباد ابراہیم کو ڈال دو. نمرود کی ایک بیٹی تھی. آبادیات ابراہیم تو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں, میرا باپ ایسی دشمنی پہ ہے, اگر ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو میں ان سے پہلے جان دے دوں گی. ادھر ابراہیم کو پھینکنے کا ارادہ کیا گیا, نمرود کی بیٹی نے چھلانگ لگائی. اللہ نے آواز دیا, فرشتے پہلے نمرود کی بیٹی کو بچاؤ. نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزو. میرے پروردگار ایسا کیوں؟ آواز دیا, ابراہیم کو ہم نے تھوڑی سی امامت دے دی تھی. اپنے زمانے کے لوگوں کے امام تھوڑی سی امامت دے دی. اس کا مطلب جو امامت کی محبت رکھتا ہے اسے آگ نہیں جلا سکتی. اب ہم سے نہ پوچھا کرو کہ خندق میں کیسے اتر جاتے ہو. سن رہے ہیں نا میرے عزیزو؟ تو میں ہی گزارش کر رہا ہوں, معجزے معلوم کیے جا رہے ہیں. ایک آدمی ایک ہڈی لے کر آئے گا, کہ اس ہڈی سے کلام کریے, بات کریے. توجہ کریے گا. امام نے اس ہڈی سے بات کیا. اس نے کہا 1000 سال ہو گئے میرے اوپر عذاب آتے ہوئے, مولا مجھے نجات دے دیجئے. اس نے کہا جادو کا ہڈی تو اسی سے اکڑ جا. چلیے اب سمجھ میں آگے. صلوات مل جل کے پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. خیریت. چلیے سب اسی میں نہ لگ جائیے, آئیے مل جل. محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم, گفتگو یہ چل رہی تھی, وارث انبیاء کے وارث کا تذکرہ ہے, اور آخری چشمہ حیات کی باتیں چل رہی تھی, اور آخری خمس مجالس ہے, لہذا آخری امام کی گفتگو جاری ہے. ایک سے ایک لوگ آپ سے آ کے سوال کرتے رہیں گے, اور امام جواب بھی دیتے رہیں گے, منواتے بھی رہیں گے, اور عذاب بھی دیتے رہیں گے. ہر نبی کا معجزہ دکھائیں گے. آبادیہ سارے انبیاء کے وارث حسین ہیں, اور حسین کا وارث میں ہوں. اللہ نے اپنی پہچان کا جو ذریعہ بنایا ہے وہ امام زمان کو بنایا. نہیں میرے عزیزو, کبھی اس اعتبار سے آپ سنیں اور یقین مانیں, توکل سب سے اعلیٰ گفتگو ہے. انسان خدا کی ذات پہ بھروسہ کر لے تو ہر منزل آسان ہو جاتی ہے, اور امام زمان کا بہت مطیع فرما بردار انسان بن جاتا ہے. لیکن کب انسان توکل کی یہ 5 کیفیت ہے, ایک دعا ہے, استغفار ہے, شکر ہے, توبہ ہے, اور صبر ہے. یہ 5 کیفیتیں پیدا ہو جائیں تو سمجھو توکل آ گیا. نہیں اب مجھے تو پڑھنا ہے اپنی عبادت, آپ سن رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں, لیکن اتنی چیز ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں خدا کی ذات پہ بھروسہ آنا چاہیے تو دعا کی کیفیت بدل جائے. دیکھیے شیعان علی بن ابی طالب کے لیے امام زمان فرج کیسے ہیں؟ دعاؤں کا سلسلہ, الہی اعظم البلا. کون مصیبتیں, کون بیماری, کون خرابی, کون سی چیزیں ہیں,
اس کے اوپر تقریباً جو ہے 40 مجلسیں خواجہ مسجد کی ہے ریکارڈڈ، الہی عدم البلا کیا ہے. تو یہ دعاؤں کا سلسلہ، دعائے فرج ہے، استغاثہ ہے، دعائے نطبہ ہے، دعائے افتتاح ہے، یہ ساری چیزیں شیعان علی بن ابی طالب کے لیے فرج ہے، کشائش ہے، کشادگی ہے، مشکلات پریشانی سے دوری ہے میرے عزیزو، عمومی ہے. تو جناب نوح نے دعا کیا تھا فرج کے لیے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان مشکلات سے نجات دے دے پوری قوم کو. تو امام زمان صرف ایک فرد کے لیے نہیں ہے، کل کائنات کے وارث ہے، اور انہی کی وجہ سے کل کائنات زندہ ہے. اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اہل بیت کا ایک تذکرہ اور مصائب کی طرف میرے عزیزو. یقیناً یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، بحمداللہ 4تھا سال ہے، لیکن ابھی امام زمان پہ کوئی گفتگو نہیں ہو پائی ہے. یہ تمہیداً گفتگو چل رہی ہے اور ہم اس کی طرف آمادہ ہو جائیں میرے عزیزو. یاد رکھیے گا، اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو پہچاننے کے 2 ہی راستے ہیں. نہیں سننا تو ہے ہی ہے، مرجھا کے چہرہ سنو گے، سیوم اور 40ویں جیسا چہرہ بنا کے سنو گے تب بھی میں سناؤں گا. حشاش بشاش سنو گے تو ثواب بھی ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا. سننا تو پڑے گا، اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے جو زبردستی سنایا گیا. حج میں ہو، سر پہ بال نہ ہو، دھوپ ہو، تھکے ہو، یہ تمہاری منزل، لیکن میں تو سناؤں گا. اور رسول نہیں سنایا تو پھر کچھ بھی نہیں سنایا. تو کچھ چیزیں زبردستی سنانی پڑتی ہیں، توجہ کریے میرے لیے، لیکن زبردستی سنانے کا عادی نہیں ہوں. ہاں بس اتنی بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں پہچانا جاؤں. تو پہچاننے کے 2 ہی راستے ہیں. یہ آپ بتائیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، آپ بتائیں. کیا ہوا بھائی؟ آپ بتائیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. یا تو میں آئینہ دیکھوں، شیشہ دیکھوں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. آئینہ دیکھنے کے بھی آداب 11 ہیں. آئینہ خود خرید کے لائیے تب بھی آپ کا وہ فیور نہیں کرے گا. آپ نے غصے میں اسے پٹک دیا کہ موچ ٹیڑھی کیوں کٹی دکھا رہا ہے، کہ میں وہی دکھاؤں گا ہر ٹکڑے سے، میں نہیں بدلوں گا. آئینہ آپ نے سامنے رکھا، جب تک آپ آئینے کے سامنے ہیں آپ کا چہرہ دکھایا، جیسے ہی ہٹے آپ کی تصویر مٹایا. کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. اب آپ نہ سمجھے تو میں کیا کروں میرے عزیزو. یاد رکھیے گا، جو حق ہے وہی دکھائے گا آئینہ. یہ نہیں کہ ان کے جیب سے پیسہ خرچ ہوا ہے، میں ان کی ملکیت میں ہوں، ان کے فیور میں دکھا دیں. آئینہ اسی وقت انسان دیکھتا ہے جب کسی کے موجودگی کا احساس نہ ہو. جیسے کوئی آنے کا ہوتا ہے نا، آئینے سے ہٹ گئے. وہ پرس والے آئینہ نہیں میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں کیسے جگاؤں آپ کو میرے عزیزوں. توجہ کہ یہ 2 ہی راستے ہیں. یا آپ مجھے بتائیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. دیکھیے امام زمان کیسے ائمہ کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، وہاں تک بات میں لے کے آؤں. یاد رکھیے گا یہ وہ امام ہیں کہ اگر روایت میں ہے کہ جیسے ہی جناب خضر کہو فوراً علیہ السلام کہو، اس لیے کہ خضر علیہ السلام آ جاتے ہیں. خضر کا نام لو تو فوراً علیہ السلام کہو، اس لیے کہ جناب خضر آ جاتے ہیں. جب اللہ جناب خضر کو اتنا پاور دیتا ہے تو خضر جس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. اسی لیے 2 نام ہیں. جب کسی ایک امام کا نام لو، چھٹے امام سے کہتے ہیں مسما کیا بات ہے؟ کہا کہ ہمارے گھر میں مجلس تھی. کہا مجھے نہیں بلایا؟ کہا مولا 2-4 لوگ تھے. کہا کیا تم سمجھتے ہو میں نہیں آتا؟ ارے اتنا بھروسہ ہو جائے میرے عزیزو، کائنات میں ختم ہو جائے. آواز دیا مسما. تمہیں معلوم ہے کہ جب ہمارا نام لیا جاتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں، لیکن 2 نام اگر لے لیا جائے تو ہم سب آ جاتے ہیں. علی کا نام لو وہ آ جاتے ہیں. جب خضر علیہ السلام آ جاتے ہیں، خضر سے جناب موسیٰ پڑھنے جاتے ہیں، اور خضر جب پڑھنا چاہتے ہو تو امام حسن مجتبیٰ کے پاس آتے ہیں. اب نہیں بول پا رہے میرے عزیزو، توجہ کریے گا. خضر کہو علیہ السلام کا جب ہمارے نام لیے جاتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں، لیکن جب ہماری دادی کا نام یا ہمارے آخری بیٹے کا نام لیا جاتا ہے تو ہم سب کے سب آ
جاتے ہیں، اس لیے کہ ہماری تمام امیدوں کا مرکز ہمارا آخری ہے، ہماری تمام امیدوں کا مرکز ہمارا آخری ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے بھی ایک شیشہ بنایا۔ سنو، شیشہ بنایا، شیشہ اتنا صاف شفاف بنایا۔ یہ مہینہ آ رہا ہے تو آپ توجہ کر لیجئے گا، جبکہ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے شروع کے مہینے میں کسی کو مبارکبادی اور خوشی کا اظہار نہ کرو، اس لیے کہ یہیں سے کربلا کی ابتدا ہوئی ہے۔ رسول کا جنازہ اٹھا بھی نہیں تھا، شہادت رسول سے اہل بیت کے اوپر مصیبتیں آئیں۔ ربیع الاول کے شروع میں خوش نہ ہویا کرو، اس لیے کہ میری دادی کی پسلی نہیں کہتے ہیں، وہ سینے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، ہماری مجبوری ہم یہ کہتے ہیں۔ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چھوڑ دیا ہے میرے عزیزو۔ اللہ اکبر، اختتام ایام ہے۔ مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہم بدنام تو ہیں کہ امام حسن کو ہم نہیں مانتے، لیکن پھر بھی تذکرہ کرتے ہیں، ان کے قاتلوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، لوگ برداشت نہیں کرتے۔ امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے قاتلوں کا ذکر کرتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن ایک مظلوم ہستی ہے جسے محسن کہتے ہیں، وہ بھی تو اولاد سیدہ ہے نا، اولاد علی ہے نا، ہمارا حق ہے نا۔ اگر 28 صفر امام حسن مناتے ہو، نہیں آپ کی مرضی میرے عزیزو، میں نے سب چھوڑ دیا۔ عزیزو، امام زمان کی حکومت ہوگی، امام زمان تخت پہ بیٹھے ہوں گے، حکومت کریں گے۔ سب سے پہلا جو کائنات میں مقدمہ آئے گا وہ رسول خدا لے کر آئیں گے۔ اے بیٹا مہدی، میرے عزیزو ابھی یہی مصائب ہیں، بیٹا تمہاری حکومت ہے، انصاف تو کر دو کہ اگر مجھے 4 مرتبہ زہر نہ دیا گیا ہوتا، میری بیٹی صبت علیہ مصائب اللہ نہ کہنا ہے۔ نہیں عزادارو، ایک بیٹی کتنی تڑپ کے جا رہی ہے، سارے مسلمان کو مل کر رسول کا پرسہ دینا چاہیے۔ عجیب ہے میرے عزیزو، رسول خدا کا شہادت 28 صفر کو، 3 دن کے بعد جنازہ دفن ہوا۔ جس مدینے کے محسن تھے اس مدینے میں پانی بھی نہیں ملا غسل کے لیے، بیر الغرس کتنی دور ہے، امیر المومنین نے کنواں کھودا۔ تھوڑی دیر اپنے ذہن کو لے کے چلیے وہاں میرے عزیزو، نہیں حق کے گریہ ادا کریں ورنہ میں مصائب فیصلہ کریں گے، رسول خدا کا مقدمے کا فیصلہ کریں گے۔ پھر امیر المومنین آئیں گے، بیٹا میرا مقدمہ، میرے سر پہ تلوار لگی، میری زینب تڑپ گئی، نہ رونا ہے تو آواز گریہ بلند کر دو۔ میرے عزیزو، امام زمان کو راضی کر لینا، آج کوئی ہو یا نہ ہو میرے زمانے کے امام، میری بیٹیاں تڑپ گئی ہیں، زینب کی گود میں میرا سر تھا اور زینب کی آنکھوں سے آنسو میرے چہرے پہ گرے۔ میں نے کہا بیٹی تم رو رہی ہو؟ کہا جس کا بابا اس دنیا سے جا رہا ہے وہ بیٹی روئے بھی نہیں۔ آواز یہ بیٹی بڑے رونے کے وقت آئیں گے، آواز یہ بابا جب میں روؤں گی تو آپ آئیں گے، بیٹی زینب جب تم بلاؤ گی میں ضرور آؤں گا۔ ایک شام غریب علی آئے، نہیں مجھے آگے بڑھنا ہے میرے عزیزو، توجہ کریے گا۔ آوازیں گریہ بلند ہو گئی، مجلس ہو گئی ہے میرے عزیزو۔ ہاں نہ رونا آئے تو نہ رونا آئے، آوازیں گریہ بلند کر لو، کوئی راضی نہ ہو یا نہ ہو۔ 2 بیویاں جب مجلس ختم ہوتی ہے نا، فرش کی جگہ پہ 2 بیویاں آتی ہیں، سن لیجئے گا بات میں سوچئے گا، اور ایک بڑی بیوی ایک چھوٹی بیوی، اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے اندھیرے میں، ایک چھوٹی بیوی اپنی بڑی بیوی کی انگلی پکڑے ہوئے آواز دیتی ہیں، پھوپھی اماں یہاں فلاں مومن زور سے کیوں رو رہا تھا، آواز کے ساتھ کیوں رو رہا تھا؟ آواز اس کے دل میں تمہارے بابا کی محبت تھی۔ ایک مدہ جناب سکینہ تڑپ کے کہتی ہے، اے پھوپھی اماں کاش کربلا میں ہوتا تو نہ کان سے گوشوارے چھنتے
होते, न रुखसार पे तमाचे होते। मेरे अजीजों, बड़ी ढारस होती है आले मोहम्मद को गम अहले बैत में रोने की। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। एक ये मौका है, बेटी जब तुम बुलाओगी मैं ज़रूर आऊँगा। हाँ मेरे अजीज़ों, यजीद के दरबार में जाने का मसला आया, अली की बेटी को जलाल आ गया, हुसैन गरीब के सर को देखा। मुख्तसर आप मंजर देख लीजिएगा मेरे अजीज़ों, हज़ारों मरतबा सुना है, लेकिन इख्तितामी मजलिस तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। एक मरतबा एक कतरा आंसू निकले, गुनाहों का कफ़ारा बन जाए और इमाम ज़मान के हम मुहिब बन जाएँ और इंतज़ार की सही कैफियतें हमारे अंदर आ जाए। अज़ादारो, अली की बेटी ने आवाज दिया मैं नहीं जाऊंगी, या तो चादर दिया जाए या हमारे सवारियों से हमारे सरों को दूर कर दिया जाए या किसी और रास्ते से ले जाया जाए। आजादारों, सैयद सज्जाद ने आवाज दिया, ए फूफी अम्मा जरा बाबा के कटे सर की तरफ देखो। शर्म से न रो मेरे अजीजों। भैया रो क्यों रहे हो? मेरी बहन ज़ैनब चली जाओ। जनाब ज़ैनब या अली कह के उठी हैं, फिर बैठ गई। आवाज़ दिया, फूफी अम्मा क्यों बैठ गई? कहा कि 21 माह रमज़ान की सुबह थी, मेरी बाबा का आखिरी वक्त था, मेरी बाबा के सर मेरी गोद में था और मैं रो रही थी। मैंने बाबा से वादा लिया था, ए बाबा आप आएंगे, कभी आइए ना आइए, लेकिन शाम के दरबार में मैंने अपने माँ से वाक़या सुना है, आप ज़रूर आइएगा। अज़ादारो, ए बेटा सैयद सज्जाद, मैं अपने अली का, अपने बाप का इंतजार कर रही हूँ। इतने में जनाब ज़ैनब खड़ी हुई, आवाज़ दिया, बाबा आप आ गए, मैं दरबार यजीद में। भाई ये सुनना था कि मतलब इमाम ज़मान खड़े हो जाएंगे, आवाज़ देंगे, बाबा ये मंजर आलम तसव्वुर और इमामत से मैंने देखा है, मेरी दादी की टूटी पसलियां देखी है, मोहसिन की शहादत सुनी है। इमाम हसन मुज्तबा कहते हैं, सुनोगे आज़ादारो, इमाम हसन मुज्तबा कहते हैं कि उस मंजर को मैं नहीं भूल सकता। मेरी उम्र 7 साल की थी और दरवाज़ा जला और आज़ादारो जलता दरवाज़ा गिराया गया और मेरी माँ ने एक मर्तबा अपनी टूटी पसलियों पे हाथ रखा, अली सामने खड़े हैं और एक मर्तबा मेरी माँ ने या अली कह के खड़ा होना चाहा और फिर जमीन पे बैठ गई। आवाज़ या अली तुम देख रहे हो, आवाज़ या सैयदा ये जो अजान हो रही है अब इसके बाद अजान नहीं होगी। एक एक मुसीबत इमाम ज़मान को बयान कर रहे हैं। आखिरी जुमला है मेरे अजीज़ों, कुछ आंखें अभी प्यासी हैं, हक के गिरिया अदा हो जाए, बात मुकम्मल हो जाए मेरे अजीज़ों। हाँ इमाम ज़मान कहते हैं, दादा मुझे मालूम है, ए बाबा मुझे मालूम है। आवाज़ दिया, उस लम्हे को याद करो मेरे बेटे कि जब मैं मदीने की गलियों से गुजर रहा था, मेरी तरफ देखिएगा मेरे अजीज़ों, इख्तितामी मंजिल है, पुरसा देने की मंजिल है। आवाज़ या मदीने से मैं गुजर रहा था, कुछ लोग बैठे थे और आवाज़ दे रहे थे कि मर्द की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। आप न रोइए मेरे अजीज़ों, इंसान ऐसी मुश्किलात में अपने घर वालों की कैसी हिफाजत करता है। जब वो लोग आपस में बात करें कि मर्द की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, कोई कहता है कि रोजी रोटी ना होना, औलाद का नालायक हो जाना, घर में फितने फसाद लड़ाइयाँ हो जाए। जैसे मौलाए कायनात पहुँचे, लोगों ने पूछा अली ये बताइए मर्द की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। एक मरतबा चीख मार के रोए, 3 ही मरतबा तो अली रोए हैं, एक मरतबा चीख मार के रोए कि बड़ा अजीब सवाल कर दिया। मर्द की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि मर्द जिंदा हो, उसके सामने उसके दरवाजे को जलाया जाए और बीवी के ऊपर हमला किया जाए और मोहसिन शहीद हो जाए, अली जैसा बहादुर मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। मेरे बेटे इसका फैसला कर दो। अभी तक तख्त पर इमाम ज़मान है, अब उसके बाद तीसरा मुकदमा आया, प्यासी आंखों से नहीं मेरे अजीज़ों। आखिरी जुमला, 2 खातून आ रही हैं, दोनों की गोद में कोई बच्चा है। जनाब खदीजा हैं जिनके हाथ में जनाब मोहसिन है और जनाब फातिमा ज़हरा है जिनके हाथ में जनाब अली असगर है। और जैसे ही इमाम ज़मान देखते हैं तख्त छोड़ के ज़मीन पे आ जाते हैं, आवाज़ देते दादी क्यों आए हो? का देख नहीं रहे मेरा मोहसिन, अरे मेरा हुसैन का बेटा अली
اصغر، ارے 2 ہی جنازے تو میں لے کے آئی ہوں، ارے مقتل کے بعد محشر میں جاؤں گی، آج تمہاری عدالت ہے، یہ فیصلہ کر دو کہ میری خطا کیا ہے۔ میرے محسن کو مار ڈالا گیا، میرے اصغر کو شہید کر دیا گیا، صابر امام کے قدم نہیں بڑھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت امام زمان 7 فیصلے کریں گے اور آواز دیں گے میرے دادی پر رونے والوں آ جاؤ میرے ساتھ، اس لیے کہ تم نے تسلی ہمیں دیا ہے میری دادی پر رو کر۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں اپنے امام زمان کو راضی اور خوشنود رکھنے کی توفیق عطا فرما، غیبت امام میں جو ہمارے فرائض و ذمہ داریاں ہیں اسے ادا کرنے کے کام لائے۔ پروردگار ہر فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں نجات عطا فرما، عزت و کامرانی کی زندگی عنایت فرما، فرش عزا کو آباد و شاد فرما، فرش عزا ہمارے لیے شفا اور برکت کا ذریعہ قرار دینا، تمام مشکلات سے ہمیں نجات عطا فرما۔ ہم سچے دل سے جس طرح ہم کہتے ہیں امام زمان کے چاہنے والے، میرے زمانے کے امام بھی کہہ دے کہ تو میرا چاہنے والا ہے، ہر مشکل پریشانی دشواریاں تکلیفیں خود بخود ختم ہو جائیں، ہمارے یہ دکھ درد مدینے تک پہنچا دینا، قبر سیدہ تک پہنچا دینا، اور کربلا تک ہمیں زیارت عشق سفر امام حسین نصیب فرما۔ امام زمان کو راضی فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما، ہمیں ہر عالم میں نقش قدم آل محمد پہ چلنے کی دولت عطا فرما۔ پروردگار دنیا سے فتن و فساد کو دور فرما، جو ہماری طرف بری نگاہیں رکھتے ہیں پروردگار دشمنی میں، پروردگار ان نگاہوں کو ختم فرما، تعصب کو ختم فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اور اسی طرح پرچم اسلام، پرچم علم، پرچم قرآن کو بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔